بعض لوگ شفیق بلخی کہہ دیتے ہیں، تو فا کے ساتھ نہیں ہے، اصل ہے اس میں گرامی حضرت شقیق بلخی قاف کے ساتھ، دو نقط کاف کے ساتھ، کراچی والا کاف نہیں، یہ دو نقطوں والا کاف۔ ان شقیق البلخی کان تاجرن فی اول امرہ، ابتدائے عمر کے اندر، ابتدائے زمانہ میں حضرت شقیق کے بہت بڑے بزنس مین، یتجر فی بلاد النصارى، نصارہ کے شہر میں تجارت کیا کرتے تھے، بزنس کیا کرتے تھے۔ اب کایا پلٹنے کا جب وقت آیا، جب لہو گرمانے کا وقت آیا، جب بندے کو رب نے اپنا بنانے کا قصد اور ارادہ کیا، تو فقال امیر النصارى، کبھی کبھی اللہ کافروں کے ذریعے بھی ہدایت دے دیتا ہے، کبھی کبھی اللہ ان کے ذریعے جو خود ہدایت یافتہ نہیں ہوتے، اللہ ان کو سبب بنا دیتا ہے آپ کو اپنا بنانے کا۔ حضرت شقیق مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، اور آئے کہاں ہیں؟ بلاد نصارہ میں، نصارہ کی سرزمین پر تجارت کے لیے۔ فقال امیر النصارى، جو نصارہ کا بادشاہ تھا نا، اس تک بھی حضرت شقیق کی تجارت کا شہرہ پہنچ چکا تھا، تو اس نے ایک دن پوچھ لیا۔ یہ پوچھنا کیا تھا؟ یہ بندے کو اللہ بنانے والا جملہ تھا۔ اس نے کہا یہ بتائیں فی ای شیء تجیء وتذهب، کتنا وقت لگتا ہے آپ کو اپنے وطن سے ہماری سرزمین پر آنے میں، اور کتنا وقت لگتا ہے آپ کو ہماری سرزمین سے واپس جانے میں؟ اب حضرت شقیق نے جواب دیا تو نہ سمجھی میں دیا، لیکن جب آگے جملہ امیر النصارہ نے بولا نا، ساری دنیا ہی ختم ہو گئی، دل کی کایا پلٹ گئی۔ حضرت شقیق کہنے لگے اجیء فی ثلاثۃ اشہر، جب میں بزنس مین بن کر گھر سے نکلتا ہوں تمہاری سرزمین پہ آنے کے لیے، تو مجھے 3 ماہ لگتے ہیں سفر کرتے ہوئے۔ واشتری السلع فی ثلاثۃ، اور جب تمہاری سرزمین پہ پہنچ جاتا ہوں تو پھر مجھے تمہاری مارکیٹوں سے، منڈیوں سے سامان خریدتے ہوئے 3 مہینے لگتے ہیں۔ 3 اور 3 سارے بولے 6 ہو گئے۔ وَأَبِيعُ وَأَذْهَبُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، اور پھر میں دوبارہ اپنے وطن لوٹ کر جاتا ہوں، پھر بھی کتنے مہینے لگتے ہیں؟ 3 کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے۔ وَأَبِيعُ السِّلْعَ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، اب باقی جو سال کے 3 مہینے ہوتے ہیں ان میں 3 مہینوں میں سامان بیچتا ہوں، 3 میں آتا ہوں، 3 میں سامان خریدتا ہوں، 3 میں واپس جاتا ہوں، اور 3 میں سامان اپنا جو خرید کر لایا تھا وہ بیچتا ہوں۔ امیر النصارہ نے جو جملہ بولا نا، وجد آ جاتا ہے۔ فقال امیر النصارہ، نصارہ کے بادشاہ نے کہا فما تعبد ربک فہذہ الشہور السنہ، سال کے مہینے کتنے ہوتے ہیں شقیق؟ کہا 12 مہینے ہوتے ہیں۔ کہا 3 تم نے آنے میں لگائے، 3 سامان خریدنے میں لگائے، 3 واپس جانے میں لگائے، اور 3 سامان بیچنے میں لگائے، یہ سال تو پورا ہو گیا۔ فما تعبد ربک، پھر سال کے علاوہ کون سا وقت ہے جس میں تم اپنے پیدا کرنے والے رب کی عبادت کرتے ہو؟ فما تعبد ربک، کس وقت عبادت کرتے ہو؟ بس یہ جملہ فتأثر قلبہ عن الکلام، یہ کلام دل میں اتر گیا۔ وہ تھا کافر، وہ تھا نہ ماننے والا، اور شقیق تھے ماننے والے۔ کہا یہ 12 مہینے تو تم نے اپنی تجارت میں لگا دیے، اور ہمارا بھی تو یہی حال ہوتا ہے، منڈی سے آنا جانا، دکان کے لیے لاہور جانا آنا، سامان خریدنا، آرڈر دینا، بچوں کے لیے سکول کی فیس کا اہتمام کرنا، ان کے لیے اشیاء خورد و نوش خرید کر لانا، یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے کبھی بھولے سے بھی مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھتا، کبھی بھولے سے اللہ کے قرآن کی تلاوت یاد نہیں آتی، کبھی بھولے سے یہ یاد نہیں آتا کہ جہاں میری بیوی کا مجھ پہ حق ہے، میرے ماں باپ کا مجھ پہ حق ہے، میرے بچوں کا مجھ پہ حق ہے، یوں ہی میرے پیدا کرنے والے کا بھی مجھ پہ حق ہے، تو کہیں مجھے اس سے بھی اپنا رابطہ جوڑنا چاہیے۔ تو کہا شقیق 12 مہینے تو تم نے اپنی ذات کے لیے لگا دیے، تو فما تعبد ربک، اللہ کی عبادت کس وقت کرتے ہو؟ حضرت شقیق کے دل میں یہ بات اتر گئی، اسی وقت فقام عن التجارہ، تجارت کو چھوڑا،
کہا گواہ ہو جاؤ اے امیر النصارہ میں توبہ کرتا ہوں، تجارت نہیں چاہیے، کاروبار نہیں چاہیے۔ فاشتغل بعبادت ربی، اب اللہ کی عبادت میں ایسے لگے، صدیاں بیت گئی، گرد و غبار اڑی، بڑی بڑی قبریں زمین سے مل گئی، بڑے بڑے بادشاہوں کے نام مٹ گئے، لوگ اپنے بزرگوں کے نام بھول گئے، لیکن شقیق بلخی کا نام آج بھی تاروں کی طرح چمک رہا ہے، آج بھی چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا بس ایک چوٹ دل میں لگی، دل پر ایسی لگی، بس دل کی کایا پلٹ گئی۔ پہلے تجارت، کاروبار، بزنس، ہر چیز تھی، لیکن اللہ کا تعلق نہیں تھا۔ میں امیر ہو کر بھی غنی نہیں تھا، فقیر تھا، لیکن جب سے اس سے ناتا جوڑا ہے، ساری کائنات کو چھوڑ دیا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر سارا زمانہ اس کا بن جاتا ہے، سارا زمانہ اس کا بن جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے بن کر دیکھیں، رب کے بن کر دیکھیں۔ اور اگر آپ بیدار بیٹھے ہوں تو تھوڑا سا قرآن پاک کی چند آیات سنانا چاہتا ہوں جس میں سبق ملے گا کہ ہمیں اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے۔ توجہ ہے تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين۔ اللہ فرماتے ففروا الی اللہ، دوڑ کر آؤ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف دوڑ کے آؤ۔ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کس طرف جا رہے ہو؟ بیوی بچوں کی طرف، گھر کی طرف؟ جب تمہارے وفات کا وقت آئے گا یہی ہوں گے کفن پہنا کے کہیں گے جلدی کرو قبر میں اتارو، کہیں مہک پیدا نہ ہو جائے، کہیں شکل بگڑ نہ جائے، کہیں لوگوں کے سامنے کوئی راز عیاں نہ ہو جائے، جلدی کرو بابا جی کا جسم پھول رہا ہے، جلدی کرو یہاں نہ رکھو قبر میں دفن کر دو۔ ہونا بھی یہ چاہیے، لیکن پیار اور محبت کے وہ سارے رشتے منقطع ہو جاتے ہیں، اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر قبر اندھیری ہے، وہاں رسول اللہ کا چہرہ دکھایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے ما تقول فی حق حاضر رجل، اس سونی شکل والے کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اور میں